النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عزت مآب میرے قابل صد تکریم علامہ سید طاہر کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو اور مقتدر اور محتشم حاضرین اور سامعین، بحیثیت مسلمان ہمارے دین نے ہم پر اپنے علاوہ مسلمانوں کی اور دین کی متعدد ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانا سب کے لیے بحیثیت مسلمان بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک موسٹ امپورٹنٹ ذمہ داری کی جانب آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں دین دشمنوں کی طرف سے دین کو بہت سارے فتنوں کا سامنا رہا۔ وہ فتنے کسی بھی صورت میں مسلم امہ میں پیدا کیے جاتے رہے۔ فتنہ کبھی اندر پیدا ہوتا، کبھی باہر سے پیدا کیا جاتا، لیکن ہمارے اکابرین اس کا ادراک کر کے کبھی تو فتنے کے آنے سے پہلے، فتنہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیتے، اور کبھی پیدا ہونے کے بعد اس کا خاتمہ کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت ہے۔ انہیں مسلمان لشکر کا کمانڈر ان چیف سپہ سالار بنایا گیا، اور وہ لشکر کو لے کر آذربائیجان فتح کرنے کے لیے آذربائیجان پہنچے۔ ایک پوائنٹ پر لشکر نے بسیرا کیا، تھک چکے تھے، آرام کرنے لگے اپنے اپنے خیموں میں۔ فجر کے وقت حضرت حذیفہ نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد اپنے خیمے میں آئے اور تسبیحات اور معمولات میں مصروف ہو گئے تو اچانک انہیں شور و غل کی آواز آئی۔ سوچا ابھی آواز بند ہو جائے گی، لیکن وہ آواز بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ آواز تیز ہوئی اور لڑائی کا خدشہ پیدا ہوا۔ اور یہ آواز کہیں دور سے نہیں تھی بلکہ حضرت حذیفہ کے پڑوسی خیمے سے تھی۔ آپ اٹھے اور حقیقت جاننے کے لیے اس خیمے میں پہنچے اور ان سے پوچھا یہ کس بات کی آپ کے درمیان تلخی اور تیزی پیدا ہوئی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو تلواریں نکال کر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے درپے ہو چکے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا مسئلہ کیا پیش آیا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک لفظ میں نے ادا کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے، حالانکہ وہ لفظ میں نے صحیح پڑھا ہے، کیونکہ میں نے حضرت ابو درداء صحابی رسول کو ایسے ہی پڑھتے دیکھا ہے۔ دوسرے صاحب سے پوچھا جی آپ بتائیں، انہوں نے کہا حضرت یہ لفظ غلط پڑھ رہے تھے، اصل لفظ یہ ہے کیونکہ میں نے
ایسے پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے۔ آپ نے دونوں سے پوچھا کہ وہ لفظ کیا ہے جو آپ دونوں میں وجہ اختلاف بنا۔ آپ نے دونوں سے سنا، سننے کے بعد آپ نے غور کیا تو دونوں ہی صحیح پڑھ رہے تھے۔ اختلاف تھا تلفظ کا اور قراءت کا، اور دونوں قراءتیں ٹھیک تھیں۔ آپ نے ان کو بٹھا کر سمجھایا، معاملہ رفع کیا، اور یہ جھگڑا وہیں پر ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان جب واپس خیمے میں آئے تو اب آپ کا ذہن مستقبل کے ایک فتنے اور خرابی کے حوالے سے سوچنے میں مشغول ہو گیا، جس کی جانب میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے غور و فکر کیا کہ یہ لوگ صاحب زبان ہیں، عرب ہیں، یہ زبان کے پیچ و تاب کو، اسلوب کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قراءت کے مختلف ہونے کی وجہ سے صاحب زبان افراد کے درمیان بھی اختلاف بنا۔ یہ قرآن جب عجب میں جائے گا جو عربی نہیں ہے، وہ جب مختلف قراتیں دیکھیں گے تو ایک کہے گا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، دوسرا کہے گا اللہ کے قرآن میں تو تبدیلی کر رہا ہے، اصل تو قرآن یہ ہے اور تو یہ پڑھ رہا ہے، تو نے قرآن بدل دیا۔ یوں تو جھگڑے ہوں گے، گردنیں کٹیں گی، اور حضور کی امت آپس میں لڑ لڑ کے مر جائے گی۔ انہیں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھتا اور امت کا بے تحاشا نقصان کرتا محسوس ہونے لگا۔ آذربائیجان فتح کرنے کے بعد جب وہ مدینہ شریف پہنچے تو حاضر ہوئے امیر المومنین داماد رسول ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی کی خدمت میں، اور آ کر اپنا درد دل اور اس کا بیک گراؤنڈ اور سارا واقعہ سنایا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے شورا کے ممبران کو طلب کیا اور فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم قرآن کی ساری قراتوں کو صرف ایک قرات پر جمع کر دیں اور تمام لغات کو لغت قریش پر لے آئیں، اور باقی سب ہم جو قراءات ہیں ان کو رائج نہ ہونے دیں، تاکہ امت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کی سربراہی میں، آپ کی سرپرستی میں ایک لغت قریش پر قرآن کو ترتیب دیا گیا، اور وہی قرآن آج میرے اور آپ کے گھر میں ہے اور ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اس سارے واقعے میں آپ غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بادیہ نشین اور سکولوں اور کالجوں کا دروازہ جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کو اپنی توجہ اور تربیت کیسا تیار کیا کہ وہ خرابیوں کو پہلے بھانپ کر اس کے ازالے کی پہلے ہی کوشش فرما لیتے، اور پھر خرابی کا ادراک کرنے کے بعد یہ نہیں کہ خود ہی ڈنڈا لے کے نکل جاؤ اور کٹنا شروع کر دو، بلکہ حضرت حذیفہ نے کیا بتایا کہ ہر مسئلے کا حل متعلقہ فورم سے رجوع کر کے کیا جائے۔ آپ نے متعلقہ فورم تھا حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، جو ریاست کے امیر ہیں، ان سے رابطہ کیا اور مسئلے کا حل نکل آیا۔ ہر مسئلے کا حل ہر شخص نکالنے کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے سے ہی مسئلہ صحیح معنی میں حل ہو پاتا ہے۔ گرامی قدر احباب، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مغرب کا
فکری یلغار اور تسلط پوری اس امت مسلمہ کو کھا گیا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، وہ جو لارڈ مکالے نے کہا تھا وائسرائے ہند نے کہ ہم نے جو نظام تعلیم ہند والوں کو دے دیا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی نوجوان رنگ اور نسل سے ہندوستانی رہے لیکن اس کا دماغ انگریز کا دماغ بن جائے۔ یہ ان کا مقصد تھا، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے؟ ہو گئے ہیں کامیاب۔ آج فکری طور پر ہم مفلوج ہو گئے ہیں۔ ہمارے اندر انہوں نے دو اعتبارات سے فکری طور پر جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس نقصان کا ازالہ شاید آنے والے 10 20 30 50 سالوں میں بھی نہ ہو سکے، لیکن ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیں نقصان کیا پہنچایا؟ انہوں نے یہ ہم سے صلیبی جنگیں لڑی، منہ کی کھانی پڑی۔ ہمارے بزرگوں بابوں نے انہیں ناکوں چنے چبوائے، انہوں نے ہر طرح کوشش کر لی کہ دین مصطفیٰ کیسے مٹایا جائے، نہیں مٹ سکا۔ مسلمان کا دنیا سے وجود ہی ختم کیا جائے، نہیں ختم ہو سکا، اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے حضور نے فرما دیا تھا ان الاسلام یعلو ولا یعلا، میرے اسلام کا پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا، کوئی اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتا، اسلام تابندہ رہے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے مسلمان مغلوب ہو جائے، لیکن اسلام دلیل اور حجت اور برہان کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہے گا، اس کا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ وہ جان گئے، نہ اسلام ختم ہوگا، نہ ہی دین مصطفیٰ مٹے گا، اور نہ ہی مسلمان مٹے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے باقاعدہ اس کو پلان کیا، اور آج سے نہیں صدیوں سے ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے نئے ارادے 5th جنریشن وار کی صورت میں بنائے ہیں۔ انہوں نے پلان یہ کیا کہ اس کو مسلمان کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی سوچ کا قبلہ تبدیل کر دیں۔ جب اس کی فکر پر ہمارا قبضہ ہوگا تو جیسا ہم چاہیں گے مسلم امہ کا رخ اس طرف موڑ دیں گے۔ یہ تھا جی منصوبہ، اس منصوبے میں انہوں نے کام کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دور رسالت سے ہو رہا ہے، قرآن نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں جب آیت اتری نا احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کاروبار تمہارے لیے حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور اس نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو مشرکین عرب نے، اب غیر مسلموں نے فکری طور پر مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت ایسی ہے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا حل قرآن و سنت میں نہ موجود ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسی بات ہوئی، آپ کاروبار کو تو حلال کہتے ہیں، کیوں کہ ایک شخص سامان خریدتا ہے، کچھ مدت اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو بیچ دیتا ہے، اپنا نفع لے لیتا ہے۔ جو مدت اس نے سامان خریدا پاس رکھا اس کا عوض وہ لے لیتا ہے۔ تو سود میں بھی ایسا ہی ہے، ایک شخص پیسے دیتا ہے، دوسرا شخص اس کے پیسے یوز کرتا رہتا ہے، اور ایک مدت تک وہ یوز کرتا ہے، تو جو اس نے ایک مدت تک اس کا پیسہ استعمال کیا اس مدت کا عوض ہی تو سود میں لے رہا ہے، تو اس میں بری کون سی بات ہے؟ اب انہوں نے یہ فکر عام کی مسلمانوں میں، لیکن ہمارے نزدیک یہ معیار ہی نہیں ہے۔
کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ساری دنیا عقل کو مانتی ہے، جبکہ ایک مسلمان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ عقل کو جہاں قربان کیا جائے وہاں سے ایمان کی سرحد شروع ہوتی ہے، عقل کو قربان کر دیں وہاں سے ایمان کی سرحد شروع ہوگی۔ وہ ہے نا اقبال کا شعر، شاید پروفیسر صاحب کو صحیح یاد ہو، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، اس عقل کو چھوڑ دے، اس عقل کو چھوڑ دے اور دل کو قبول کر۔ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل کو چھوڑ دو اور جو دل مصطفیٰ کریم کے عشق سے روشن ہے اسے قبول کرو، عقل کے غلام نہ بنو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن نے یہ معیار ہی نہیں رکھا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب، ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک جو آپ نے فرمایا ہے جی جان سے اسے تسلیم نہ کر لیں، اور تسلیم بھی ایسے کریں کہ ان کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ میرے حبیب کی بات کو قلب و ذہن میں قبول کریں، تب یہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ اسلوب، یہ اصول، یہ معیار دیا ہے کہ جو خدا اور مصطفیٰ نے فرما دیا بس، عقل میں اس کی لاجک آئے نہ آئے، عقل میں اس کی حکمت آئے نہ آئے، ہم نے مان لینا ہے۔ مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ عقل کے ترازو میں ہر چیز کو تولیں، اس لیے وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، بھئی تم عجیب مسلمان ہو، تم کہتے ہو مرد کی نسبت عورت کا حصہ آدھا ہے، تم عجیب لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ عورت پردہ کرے گی، حالانکہ دونوں آدم کی اولاد ہیں، مرد اور عورت دونوں کے چہروں پر اٹریکشن ہوتی ہے، تو عورت ہی پردہ کیوں کرے؟ وہ کہتے تم عجیب لوگ ہو، مرد 4 شادیوں کی اجازت، عورت صرف 1 کر سکتی ہے، اس کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں۔ کبھی کہتے ہیں تم لوگ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانور قربان کر دیتے ہو ایک ہی دن میں، یہی پیسہ غرباء پر لگے تو معیشت گردش کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تم عجیب لوگ ہو، لاکھوں روپیہ لگاتے ہو اور مکہ چلے جاتے ہو اور ایک عمارت کے چکر لگاتے ہو، تو اتنا سرمایہ تم ضائع کر دیتے ہو۔ اب اس طرح کی باتیں کر کے، اور یہ میں تو 2-4 مثال کے طور پر کہیں ہیں، ایسی ہزاروں باتیں کر کے فکری طور پر امت مسلمہ کے درمیان ایک تذبذب، ایک تردد اور اسلام پر عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس طرح کی فکری مغلوبیت مسلم امہ میں پیدا کرنے کی سازش ہے۔ اب قرآن اور حدیث نے اس حوالے سے جو سیدھی سیدھی ہماری رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی یہ ہے کہ ہم عقل کے غلام ہی نہیں ہیں، جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، مسلمان کہتا ہے حضور میرا دل بھی قربان، میری جان بھی قربان ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، بڑی معروف بات ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس مشرکین مکہ آئے، کہا کچھ سنا ہے؟
کہ کیا ہوا؟ کہا تمہارے صاحب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے مختصر ترین وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، وہاں سے عالم بالا کی سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا اگر وہ فرما رہے ہیں؟ کہا جی وہ فرما رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے جب وہ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے، سچ ہی فرما رہے ہوں گے۔ یہ ہے ایمان۔ جب بات حضور سے منسوب ہو، حضور نے ایسا فرمایا تو ٹھیک ہی فرمایا ہے، اس میں شک اور شبہ کی کیا بات ہے؟ کہا صدیق اکبر یہ کیسے بات مان رہے ہو؟ تمہارا ذہن قبول کرتا ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم نے تو ان کے کہنے پر اس خدا کو مان لیا جسے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو معمولی سی بات۔ یہ ہے اصل ایمان جس پر ہمارا دین ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ میں اس طرح کا ایمان غالب رہا، بڑے سے بڑی طاقت کی کوئی سازش امت مسلمہ کو مغلوب نہیں کر سکی۔ اور جب ہم بھی عقل سے لاجک کی تلاش میں لگ گئے نا، تو یہ لاجک کی تلاش نے ہمیں متذبذب اور پریشان کیا ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس راہ کا مسافر بننے کی کہ ہم حکمتیں تلاش کرتے پھریں، نہ شریعت نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کا پہلا سبق ہی یہی ہے، یؤمنون بالغیب۔ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے ہی وہ جو آنکھ بند کر کے غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ دوستو، ایک وقت آیا تھا امت مسلمہ پر جب ایک سازش رچی گئی مسلم امہ میں فکری طور پر ایک ہلچل پیدا کرنے کی۔ وہ سازش کے بانی معتزلہ بنے اور پھر اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی۔ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے مغربی این جی اوز پیسہ لگا کے جس طرح کا قانون بنوانا چاہیں وہ بےہودگی اس ملک میں لے آتی ہیں۔ پاکستان مجبور ہے معاشی حالات کی وجہ سے ان کی باتیں ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ مر بھی جائیں لیکن دین کا اور اللہ رسول کے نظام حیات کو سودا کرنا ایک مسلمان کو شیوا نہیں دیتا۔ مسلمان کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں پہلے اب بات کر لوں، فکری طور پر اضطراب یہ پیدا ہوا کہ معتزلہ نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے۔ اب اس مسئلے کو سرکاری سرپرستی بھی مل گئی، خلیفہ مامون رشید بھی اس کا قائل ہو گیا، اور سرکاری طور پر اسی نظریے اور فکر کو امت مسلمہ پر تھوپنے کے لیے ریاستی مشینری یوز کی گئی۔ علماء اور صالحین کے لیے آزمائشوں کا دروازہ کھل گیا۔ ریاست نے تشدد کی راہ اختیار کی، علماء کو اٹھایا جیلوں میں پھینکا، ان پر کوڑے برسائے، حتیٰ کہ 10 لاکھ حدیثوں کا سب سے بڑا حافظ الحدیث، کروڑوں مقلدین کے امام احمد بن حنبل کو بھی اسی فکر کی مخالفت کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا اور آپ پر تشدد کیا گیا، کوڑے برسائے گئے، اور اسی تکلیف سے امام احمد بن حنبل کا وصال بھی ہوا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے، اب دیکھیں جب فکری سازش ہو تو امت نے 2 طرح کا حل نکالا اور 2 طرح کی راہیں اختیار کی ہمارے اکابرین نے۔ ہم نے یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایسی سازش کے وقت ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا؟
اس سے ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک تو ہے سیدنا صدیق اکبر والا طرز فکر، انہوں نے کہا بس میں نے سننا ہی کچھ نہیں، جو حضور نے فرمایا وہ حرف آخر ہے۔ یہی امام احمد بن حنبل نے راستہ چنا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم ہے قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کلام نفسی اور کلام لفظی کی بحث پہ میں نہیں جاؤں گا، وہ مشکل بات ہو جائے گی، اس لیے میں سطحی بات کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے کلام الہی، اور اللہ کی کوئی صفت بھی حادث اور مخلوق نہیں۔ جس طرح اللہ مخلوق نہیں، اس کی صفت بھی مخلوق نہیں۔ امام احمد بن حنبل اس پر ڈٹ گئے، اور آپ کو بہت تشدد کا سامنا ہوا۔ ایک تو فکر امام احمد بن حنبل کی یہ تھی، یہ بڑا عظیمت کا استقامت کا راستہ ہے جو بابا خادم حسین رضوی جیسے لوگ ہی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا راستہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جیسے سازشیوں نے زبان استعمال کی ہے اور جس زبان میں انہوں نے دلائل دیے ہیں انہی کی زبان میں ان کا جواب دیا جائے، یہ تھا دوسرا راستہ۔ اس کے لیے امام ابو الحسن اشعری، شیخ ابو منصور ماتوریدی جیسے بڑے بڑے فلاسفہ، حکماء، مناطقہ، علماء اٹھے، اور انہوں نے معتزلہ کو انہی کی زبان میں یعنی حکمت اور فلسفے کے دلائل کی روشنی میں دلائل دیے اور ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک طرف امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے عظیمت اور استقامت کی راہ چنتے ہوئے سینہ سامنے پیش کیا اور ببانگِ دہل انکار کر دیا اس فکر کا، جس کی وجہ سے وہ فکر پروان نہ چڑھی۔ دوسری طرف اس فتنے کی جڑ کاٹنے کے لیے حضرت امام ابو منصور ماتوریدی اور شیخ ابو الحسن اشعری جیسے لوگوں نے انہی کی زبان میں جوابات دینا شروع کیے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فکر زیادہ عرصہ چل نہیں سکی اور کچھ ہی عرصے میں اس فکر کی موت ہو گئی۔ آج امت مسلمہ کو معتزلیوں کا نام ہی نہیں پتا، وہ فتنہ ختم بھی ہو گیا۔ یہ ہیں وہ دو راستے جو امت مسلمہ کو چننے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں راستے ہر دور کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بھی جہاں ایک طرف فکری طور پر سازشوں کے جال بنے جاتے ہیں، کچھ علماء اٹھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں سیدھی سیدھی اور کہتے ہیں کہ جو خدا اور مصطفیٰ نے فرمایا وہ حرف آخر ہے، اس پر چوں چاں چیں کی کسی کو اجازت نہیں۔ دوسری طرف ہمارے علماء اٹھتے ہیں اور انہی کی زبان میں دلائل کا انبار لگاتے ہوئے اس فکر کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہمارے بڑوں نے ہمیں سونپی ہیں، اور الحمدللہ آج علماء ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ قدر احباب، اس فتنے کے دور میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم ایسی سازشوں کا ادراک کریں اور ان کے حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے دور میں ابھی کچھ عرصہ قبل 2018 میں بڑی خاموشی کے ساتھ خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر ایک قانون بنا دیا گیا، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ قانون کیا بنایا گیا؟ قانون یہ بنایا گیا کہ کوئی بھی شخص جو پیدائشی طور پر مکمل مرد ہے، یا کوئی عورت جو پیدائشی طور پر مکمل عورت ہے، بڑے ہوئے تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، مرد کی خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں عورت ہو جاؤں، اور عورت کی خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں مرد ہو جاؤں۔ وہ جائیں نادرہ کے پاس، جا کر اپنی جنس تبدیل کرا لیں۔ نادرہ پابند ہوگا ان کی خواہش کا احترام کرنے کا، اور نادرہ
جو شناختی کارڈ بھی بنانا ہو تو 6 کاغذ مان لیتا ہے. یہاں پر وہ کوئی سوال نہیں کرے گا, وہ کہے گا جناب تسی عورت بننا چاہتے ہو, آج بنا دینے ہیں. وہ بغیر کسی طبی سرٹیفکیٹ اور تصدیق سے وہ ان کا نام مرد کے خانے سے نکال کر عورت کے خانے میں داخل کر دے گا. اور جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد رجسٹر کرانا چاہے تو وہ جائے اپنا نام عورتوں کے خانے سے نکال کر مرد کے خانے میں رجسٹر کروا دے. یعنی مرد عورت بن جائے, عورت مرد بن جائے, یہ ان کو اجازت دے دی گئی سرکاری طور پر. اب یہ اتنا بھیانک قانون ہے جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہے, اور یہ فکر چلی امریکہ سے جہاں پر یہ قانون ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. اور وہ اپنی اس فکر کو دنیا بھر میں جو LGBT ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہے. اس لیے انہوں نے مختلف ممالک میں اس طرح کی قانون سازی کی کوششیں کی, اور کئی ممالک میں انہوں نے قانون بنوا بھی دیا. افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی یہ قانون بنوا دیے جہاں پر ان کا پورا تسلط ہے. اب اس سے نقصانات جو ہوں گے آپ جانتے ہیں. نقصان یہ ہوگا ہمارا جو اسلامی نظام حیات ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گا, ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا, ہماری اسلامی معاشرت دم توڑ جائے گی. قرآن و سنت کے ضابطوں کی سریحاً خلاف ورزی کر کے ہم اس نظام کے باغی کہلائیں گے جو رسول اللہ نے نظام دیا ہے. ایک تو بخاری شریف کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء, ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں. والمتشبہات من النساء بالرجال, اور ان عورتوں پر خدا کی لعنت ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں. صرف مشابہت پر بھی اللہ رسول رحمت سے دھتکارے جانے اور دوری کا اعلان کر رہے ہیں, اور جو پوری جنس ہی بدل لے اس پر کیسی پھٹکار برستی ہے. تھوڑا تھوڑا آپ بھی غور کیا کریں. اس حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ ایک مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا, نہ ہی عورت مرد کی مشابہت کر سکتی. یہ قابل لعنت عمل ہے. مشابہت عام ہے, یعنی مرد عورتوں والے کپڑے نہیں پہن سکتے. شرم کرنی چاہیے ان فنکاروں کو جو ڈراموں کے نام پر کبھی عورتوں کا روپ دھارتے ہیں, کبھی عورتیں مردوں کا روپ دھارتی ہیں. انہوں نے مرنا نہیں ہے. کیوں رسول اللہ کے غلاموں کو اور اس پاک نسل کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں چند پیسوں اور ٹکوں کے لیے؟ اس امت کے بچوں اور بچیوں کو خرابی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. اسی طرح یہ جو شادی بیاہوں کے موقع پر مردوں کو دیکھیں تو زیورات پہن رہے ہیں, گلے میں ہار, سونے کی چین. کس کو آپ خوش اور راضی کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کی تربیت ایسی کریں. بچیوں کو تربیت دیں, وہ مردوں والا لباس نہ پہنیں. بڑی تیزی کے ساتھ لباس کے معاملے میں ہم اپنا اسلامی کلچر چھوڑتے جا رہے ہیں. ہماری بچیاں بچوں والے لباس پہننا شروع ہو گئی. ایک وقت تھا کہ دوپٹہ اترنے کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا, اب خال خال نظر آتا ہے. اور اب تو نمائش کے لیے اپنی ویڈیوز بنا کر مختلف قسم کے فورمز پر ڈالتے ہیں. یہ بربادی کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. یہی وہ فکری مغلوبیت ہے کہ ہمیں اپنا لباس لگے جی کہ یہ جاہلوں والا اور بیکورڈ لوگوں کا لباس ہے. یہی وہ فکری مغلوبیت ہے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نہ ہم اپنا رہن سہن بچا سکیں, نہ اپنا نظام تعلیم بچا سکیں, نہ اپنا اسلامی تہذیب اور تمدن کو محفوظ رکھ سکیں. سب کچھ ہم سے چھنتا جا رہا ہے.
ایون کہ ہماری زبان بھی اب ہمارے پاس نہیں رہی. ہم اس قدر مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. خطرناک ہے کہ اب اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کے اندر وراثت کا فیصلہ ہونا ہے، عورت کا حصہ کتنا ہے جی؟ آدھا. وہ اپنے آپ کو جا کے مرد رجسٹر کرائے اور پورا حصہ لے لے، رولا پہ جائے گا. وہ ادارے جہاں پر صرف خواتین کو ملازمت الاؤ ہے، مرد اپنے آپ کو عورت لکھوائے وہ بھی اہل ہو جائے گا. وہ تعلیمی ادارے جہاں صرف بچیاں ہیں، لڑکے اپنے آپ کو عورت لکھوائیں اور وہاں داخلہ لے لیں. جیل کے اندر وہ بیرکیں جہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں، وہاں ایک قیدی ایسا ہے جس نے اپنا نام عورتوں میں لکھوایا ہوا ہے، چینج کرا لیا ہے، تو وہ عورتوں میں جا کر قید ہوگا. تو کیا خرابی ہوگی آپ جانتے ہیں. اور اس قانون کی روشنی میں 2018 سے ابھی تک 30,000 لوگوں نے اپنی شناخت تبدیل بھی کروا لی ہے، جن میں 17,000 مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کرا لی ہے، اور 13,000 عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد رجسٹر کروا لیا ہے. ہم تو صرف اپنے حد تک سوچتے ہیں یار ایسا کون کر سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں. جس کا تعلق مسجد سے ہو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے ایسا کون کر سکتا ہے. تو جناب ایسا پاکستان میں اس حد تک ہو چکا ہے. تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. کردار کیا ادا کرنا ہے؟ اب اس پہ میں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر اپنی بات ختم کروں گا. یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں نا، مسجد اور مدرسہ، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کچھ وہ جو بوسٹر ڈوز ہوتی ہے وہ ملتی رہتی ہے. آپ لگاتے تھے نا بوسٹر ڈوز، ویکسین لگواؤ پھر بوسٹر ڈوز. یہ مسجد مدرسہ بندے کو بوسٹر ڈوز لگاتا ہے. آپ روز آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے آپ کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ کے اس تعلق میں اور اضافہ ہوتا ہے. علامہ صاحب کا بیان سنتے ہیں اور اضافہ ہوتا ہے. اب آپ کے اندر جیسے جیسے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی سازشی فکر جب آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں دفع ہو جا، کہو جی گل کر رہے ہیں، جو حضور نے فرما دیتا ہے بس یہی کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. آپ کہتے ہیں عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ. ہماری عقل، ہماری فکر سب حضور کے قدموں پہ قربان ہے. مجھے یاد آئی ایک بات. ایک شخص تھا اسود عنسی، اس نے حضور کے دور میں ہی دشمن کا اعلیٰ کار بن کے ایک سازش رچائی اور مسلمانوں کے اندر فکری اختلاف پیدا کرنا چاہا. اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. کہا کہ تو کہ میں نبی؟ اس نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو میں یمن میں پیدا ہو کر نبی نہیں ہو سکتا؟ جو او نبی تو میں بھی نبی. تڑلے سے کہا جی میں بھی نبی. اور یہ المیہ یہ بھی ہے کہ جو کیسا ہی کوئی جاہل اجہل کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی چار بندے ضرور مل جاتے ہیں. کہ مارکیٹ میں ہر طرح کی پروڈکٹ خریدنے والے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا بھی مارکیٹ میں تھوڑا سا کام چل گیا. اس نے یمن کے کچھ لوگ ساتھ میں لائے. یمن کے اندر ایک مسلمان رہتے تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی. یہ مسلمان تھے اور حضور کے دور میں مسلمان ہو گئے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا آ کر حضور سے ملاقات کا اور شرف زیارت کا موقع نہیں ملا. اسود عنسی نے ان کو بلایا
اور آ کر کہا کہ تمہیں اب مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب یہاں کا نبی میں بن گیا ہوں، اس لیے تم میرا کلمہ پڑھ لو، یہیں ہم کام کرتے ہیں لوگوں کی بہتری کا، اصلاح کا۔ اور بڑے اچھے اچھے نعرے لگائے جیسے آج لوگ لاتے ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر، فرد کی آزادی ہونی چاہیے جی، جیسے مرد کی آزادی ہے عورت کی بھی ہونی چاہیے جی، ایسے پیارے پیارے نعرے لگا کر اصل مقصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس نے بھی کہا جی یہاں کا اب نبی میں ہوں، تم میرا ساتھ دو، یہاں ہم اپنا کام چلائیں گے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے ایک نئی بات سنی۔ اب دیکھیں ایک مسلمان کے ایمان میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اب نہ حضور سے ملے ہیں، نہ جا کر کسی مدرسے میں پڑھا ہے، ادھر حضور ہیں اور ادھر یمن میں یہ ہیں، لیکن کلمہ پڑھا، دل و عقل سب حضور کے حوالے کر دیے، کسی اور کی گنجائش ہی نہیں رکھی دل میں۔ تو اسود انسی سے کہا کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ تم تو پرلے درجے کے جھوٹے اور کذاب لگتے ہو مجھے، تم تو نبی نہیں ہو سکتے، نہ ہو، میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اب بدماشی پہ اتر آیا، نہیں مانتے تو پھر نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا تمہارے حق میں۔ کہ جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، تم جیسے شریر کو کون نبی مانگ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے اپنے گنڈے بھیجے، ابو مسلم خولانی کو اغوا کر لیا، بڑا ڈرایا دھمکایا، نہیں مانے۔ اور آپ کے پیچھے زیادہ اصرار کرنے اور دباؤ ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو مسلم خولانی کی پورے علاقے میں عزت تھی، وقار تھا، یہ شخص اگر ہماری طرف مائل ہوتا ہے تو پورا شہر ہمارا ہو جائے گا۔ جیسے شاہ صاحب ایک بات فرما دیں تو سارا محلہ یقین کرتا ہے، اسی طرح اس نے سوچا کہ مقتدر شخصیت کو جب ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اس کے ماتحت جو اس سے متاثرین ہیں، جن پر اس کا اثر و رسوخ ہے، وہ بھی ہمارے دامن میں آئیں گے۔ لیکن شیخ ابو مسلم خولانی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر اگ جلاؤ، انہوں نے ساڑیے، تاکہ باقی لوگ بھی ان سے عبرت حاصل کریں اور کوئی بھی شخص میرے خلاف کھڑے ہونے کی جرت نہ کرے۔ آگ جلائی گئی، خوب دہکائی گئی، اور حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالنے سے قبل کہا گیا سوچ لو۔ پھر وہ سوچا ہے تو ہی کہا ہے تم ڈال دو، جو کرنا ہے کر لو۔ دل و نگاہ میں صرف اور صرف ایک ہی ہستی نبی آخر زمان ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میں ہر طرح کے انجام کے لیے تیار ہوں، جو کرنا ہے کر۔ آپ کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن تک آپ اس آگ میں رہے، پھر صحیح سالم پہلے سے زیادہ سونے چمک دمک کے آگ سے باہر آ گئے۔ یعنی آگ نے آپ کی ٹیوننگ کر دی اور آپ کو مزید سنوار کر باہر کر دیا۔ جب آپ باہر آئے تو اسود انسی اور اس کے سارے گنڈے یہ دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو تو آگ نے بھی کچھ نہ کہا، اب یہ پہلے سے زیادہ ہمارے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ پہلے تو کسی نے اس کی یہ کرامت، یہ عزت نہیں دیکھی تھی۔ اب اس کرامت کے بعد لوگوں کا یقین ان پر اور پختہ ہوگا اور وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے اب مزید پریشرائز کیا اور آپ کو جلا وطن کر دیا، یمن سے باہر نکال دیا۔ حضرت اسود عنسی نے اپنی اونٹنی لی اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑے، جاتا ہوں حضور کی زیارت کرتا ہوں۔ اب جب یہ مدینے پہنچے تو پتہ چلا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما چکے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، نماز شروع کی
اور ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک اسی دوران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور بندہ بھی کوئی نواں ہے, مدینے کا نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے, بندہ نواں ہے اور ہے بھی کوئی خاص لگ رہا ہے, کوئی عام آدمی نہیں. اب دیکھیں پہلے ملاقات بھی نہیں ہے, پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کی بڑی نگاہ تھی, حضور نے آپ کے فراست کی تعریف فرمائی تھی. حضرت عمر کی بڑی فراست تھی, مدینے سے نہاوند کی جانب رہنمائی فرما دیا کرتے تھے. حضرت ابو مسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کھڑے ہو کر کہا بندہ کوئی خاص ہے. نماز ختم کی حضرت ابو مسلم خولانی نے تو پوچھا کہ ابو مسلم, پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جی مسافر ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے. نام کیا ہے؟ انہوں نے ابو مسلم خولانی اپنی کنیت نہیں بتائی, اپنا اصل نام ذکر کیا. کہا اچھا. یمن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں یمن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص حضور کو آخری نبی ماننے کے نظریے پر قائم رہتے ہوئے آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ صحیح سالم آگ سے 3 دن بعد باہر آ گیا. اس شخص کو جانتے ہو؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ؟ کہا حضرت ہاں ایسا واقعہ تو ہوا ہے وہاں. جانتے اس شخص کو؟ اب حضرت عمر ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, وہ خاموش ہیں. فرمایا مجھے تو وہ تو ہی لگتا ہے. حضرت عمر نے ان کو بھانپ لی. انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں. حضرت عمر نے ان کو سینے سے لگایا, ماتھا چوما, ان کا ہاتھ پکڑا. فرمایا چلو اب میں تمہیں جانشین رسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے چلوں, وہ تجھ سے مل کر بڑے خوش ہوں گے. کیونکہ یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے فتنے کو کچلنے والے ابو بکر صدیق کو عقیدہ ختم نبوت کے محافظ سے بڑا پیار ہے. لے کر ہاتھ پکڑا, پہنچ گئے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں. کہا اے ابو بکر صدیق آج میں بہت بڑے شخص سے آپ کو ملا رہا ہوں. کہا کون ہے یہ؟ کہا حضرت یہ ہے ابو مسلم خولانی جس نے حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آگ میں کودنا پسند کیا اور صحیح سالم باہر آئے, رب نے ان کی حفاظت کی, یہ وہ ہے. کہا اچھا یہ وہ ہے. صدیق اکبر اپنی مسند سے کھڑے ہوئے, ابو مسلم خولانی کو گلے لگایا, ان کی پیشانی چومی اور حضرت عمر کا ہاتھ اٹھا کر کہا خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں موت سے پہلے اس شخص کی زیارت کروا دی جس نے ابراہیم خلیل اللہ کے بعد آگ میں کود کر سلامتی سے واپس آنے کا شرف حاصل کیا ہے. گرامی قدر اب آپ دیکھیں, ایک طرف تھی وہ فکر جس نے امت مسلمہ کے درمیان تذبذب پیدا کرنا چاہا, دوسری طرف ایک عام آدمی اس فکر کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس ایک آدمی کے کھڑے ہونے اور استقامت نے سارے یمن کے ایمان کو بچا لیا. تو یہ مت سوچئے گا جی میں تے عالم نہیں, یہ تے علماء دا کم ہے. نہیں, ایک عام آدمی تھا ملک ممتاز قادری. یا رسول اللہ, آپ غور و فکر کیجئے, تاریخ دیکھ لیجئے, عام لوگوں نے اٹھ کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور دین کی محافظت کا, جیسے غازی علم الدین شہید کو کوئی جانتا تھا؟ آپ مجھے بتائیے. نام بھی کسی نے سنا تھا, لیکن جب حضور کے نام پر انہوں نے جان پیش کی تو علامہ اقبال جیسی ہستیاں ان کی قبر پر کھڑے ہو کر رو رہی تھی, اور جب ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تو رو رو کر کہا کہ
کہ اسی گلاں ہی کردے رہ گئے، ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ عام آدمیوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو دوستو، ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا تعلق مسجد سے مضبوط کریں تاکہ ہماری فکری تربیت مسجد کے سٹیج سے ہوتی رہے۔ دوسری بات، جو کرنے کا کام ہے وہ ہمارے ان لوگوں کا ہے جو کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہے۔ مثلا آپ میں سے کوئی پروفیسر ہے، کوئی استاذ ہے، اس کے پاس بچے پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور تربیت میں ان باتوں کو شامل کرے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے جو بچے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ آدھے ہلے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کے اساتذہ ان کی انہی خطوط پر تربیت کرتے ہیں جو میں نے ان کی سازشوں کا آپ کے سامنے پردہ چاک کیا ہے کہ جی اسلام میں یہ عورت کا آدھا کیوں ہے تو مرد کا پورا کیوں ہے، تو عورت کا ہی پردہ کیوں ہے، عورت کو بھی طلاق دینے کا رائٹ کیوں نہیں ہے، مرد ہی کے پاس کیوں ہے، دیکھو یورپ میں تو عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، تو مسلمان ایسے کیوں کرتے ہیں، یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر ہمارے جو بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں وہ کون سے علماء ہیں، وہ تو اسکول کالج سے پڑھ کے وہاں کے گئے ہیں، انہیں اسلام کے دلائل کا، حکمتوں کا کیا علم، وہ ایسی باتوں میں آ کر متذبذب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنا کام شاید سمجھ نہیں پا رہے ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ تو جناب، آپ اگر استاذ ہیں، آپ پروفیسر ہیں، تو اپنے بچوں کی تربیت جدید ضروریات کے مطابق لازم کر دیں۔ تیسری گزارش یہ ہے، جو بچے ہیں، اب ہر گھر میں بچے بڑے سبھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب پوسٹیں آتی ہیں اس طرح کے حوالے سے کہ مغرب کی طرف سے آتی ہیں انگلش میں اور ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لگایا جاتا ہے۔ کچھ این جی اوز ہیں جو بڑے ڈھٹائی کے ساتھ منافقانہ طرز پر یہ کام کر رہی ہیں۔ اس طرح کی پوسٹ جو آپ کو لگے کہ یہ گڑبڑ ہے، اس کو آگے شیئر نہیں کرنا۔ اس برائی میں آپ نے حصہ دار نہیں بننا، کم از کم یہ کام ہے کہ اس برائی میں حصہ دار نہیں بننا۔ چوتھا اہم کام یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے احباب ہیں، جن کو زبان اور بیان پر قدرت حاصل ہے، بہت سارے احباب انگلش میں عبور رکھتے ہیں اور اپنے معافی ضمیر کو انگلش میں بیان کرنا جانتے ہیں، وہ علماء کی رہنمائی میں انگلش میں پوسٹ بنا کر اس کو یورپ امریکہ کی جانب بوسٹ کیا کریں۔ جس طرح وہ ہمارے درمیان سازش پھیلاتے ہیں، ہمیں ایک پازیٹیو میسج ان میں ڈالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کا آپ کی میسج کی وجہ سے اسلام کی طرف آنا کا راستہ کشادہ ہو جائے، تو یہ پازیٹیو کام آپ کریں۔ یوں ہی پانچواں کام ہمارا یہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کی جو تشریحات ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، مثلا اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، اب یہ چونکہ ایک مشکل بات ہے، یہ علماء کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں، ان تشریحات کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے انگلش زبان میں، تاکہ بہت سارے کانسیپٹ جو الجھے ہوئے ہیں وہ واضح ہو سکیں۔ اور آخر میں ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ وسائل ہیں، مثلا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، کوئی آئی ٹی ٹیکنالوجی میں وہ کام کر رہے ہیں، آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا، ان کے پاس ایک بہت ہے، آج دنیا گلوبل ورلڈ بنی ہے اور ساری دنیا آئی ٹی کے اندر محدود ہو گئی ہے، ان لوگوں کو یہ اسکل یوز کر کے اسلام کا پیغام عام کرنا ہوگا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔
صرف 80-90 ہزار لاکھ 2 لاکھ ہی نہیں کمانا، ہم نے تو اپنی قبر کے چراغ بھی دنیا میں خریدنے ہیں، اور وہ روشنی اسی صورت میں خریدیں گے کہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، ان کے سروں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اگر سمجھے بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ اس سکل کو اسلام کے فروغ کے لیے اور جو الجھی ہوئی باتیں ہیں ان پر اسلام کے کانسیپٹ کو واضح کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، قبلہ شاہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔